کسی بھی مسلمان عورت کا نکاح کسی کافر سے ہرگز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کسی بھی مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی کافر سے، کافر ہو، مرتد، ٹھیک ہے، ان لوگوں سے مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح مسلمان مرد کا نکاح، مسلمان مرد کا نکاح بھی کسی کافرہ سے سوائے کتابیہ کے کسی بھی کافرہ سے کوئی مسلمان مرد کا نکاح منعقد ہوگا ہی نہیں، نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کتابیہ سے نکاح جائز ہے. مسلمان مرد اگر کتابیہ سے نکاح کرے، وہ بھی مجوسی نہ ہو، اس پر بھی خرابی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ کتابیہ سے نکاح کرنے میں بھی ڈر ہے کہ فساد، فتنوں کا آگے چل کے دروازہ کھلے، بچے پیدا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے جو ہے نا ماں کی عادت کو اختیار کر لے. اس ڈر سے یہ بھی حکم ہے. اور آج کل کے کتابیہ یعنی یہودیہ، نصرانیہ سے مسلمانوں کا نکاح تو جائز ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے یہودی مذہب پر اگر قائم رہے تو. لیکن آج کل کی یہودیہ، نصرانیہ خود اپنے یہودی مذہب پر قائم نہیں ہے. کوئی مجوسی ہے، تو کوئی کیا کوئی تو بالکل ناستک، ایک دم ان کا کوئی دھرم ہی نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ مسلمان مرد وہ ان کا نکاح کسی بھی کافرہ یعنی عورت، مشرکہ، یہودیہ، نصرانیہ سے نکاح نہ کرے تو بہتر ہے. علاوہ سوائے کتابیہ کے کسی بھی کافرہ سے مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا. ایسے ہی مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی کافر سے نہیں ہو سکتا. یہ بھی دیکھا جائے، جب رشتہ ناتے تلاش کرے آپ، تو یہ بھی دیکھنا لازم ہے کہ بھائی کوئی گستاخ نبی تو نہیں، گستاخ صحابہ تو نہیں، گستاخ اولیاء تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ نمازی ہے، نام کا مسلمان ہے، لیکن نبی کی بارگاہ میں، صحابہ کی بارگاہ میں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں انہوں نے گستاخیاں کی ہے اور وہ اپنی گستاخی پر اڑا ہے. تو ایسے لوگوں سے رشتہ قطعی نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولیے نا. ایسے لوگوں سے رشتہ قطعی نہ کریں. رشتہ کریں گے تو نکاح صحیح نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا. سمجھے؟ ہاں، جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی کافرہ عورت اگر وہ نکاح سے قبل مسلمان ہو جائے، کوئی یہودیہ، کوئی نصرانیہ، کوئی نصرانی کتابیہ، اگر وہ نکاح سے قبل، آپ کے نکاح میں آنے سے، مسلمان مرد کے نکاح میں آنے سے قبل وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے، تب اس سے نکاح ہو سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ آج بہت سارے لوگ جو ہیں نا، پیار محبت کے چکر میں نہ عقیدہ دیکھتے ہیں، نہ مذہب دیکھتے ہیں، نہ دین دیکھتے، نہ ایمان دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پیار کے سامنے سب فیل ہے، محبت کے سامنے دین، عقیدہ، مذہب سب فیل ہے. یہ جملہ میرے خیال سے کفریہ سے خالی نہیں ہے. اللہ اکبر. پیار تمہارے جھوٹے، مکار اور عیاشی محبت کی وجہ سے تم کہتے ہو کہ میری محبت اتنی پاک ہے، میرا پیار اتنا پاک ہے کہ جو ہے نا دین، ایمان، جو ہے نا وہ نماز، روزہ سب پھینک ہے، ہم کچھ نہیں مانتے. اللہ اکبر. یہ کھلے گمراہی ہے، بالکل کھلے گمراہی. ان گمراہی سے بچنا چاہیے. اللہ اکبر. اگر پیار محبت کی وجہ سے بھی اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو پر بھی آپ نے عقیدہ دیکھنا ہے،
ایمان دیکھنا ہے، دین دیکھنا ہے، سبحان اللہ، نبی کا چاہنے والا، صحابہ کا چاہنے والا، اولیاء کرام سے محبت کرنے والا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو اس طرح عقیدے کے اعتبار سے بندہ مضبوط ہو، ایمان کے اعتبار سے بندہ جو ہے نا ایک دم نمبر 1 ہونا چاہیے. تب آپ نکاح کے لیے رشتہ انتخاب کریں، رشتہ کا منتخب کریں، رشتے ناتے جوڑے، تب الحمدللہ یہ رشتہ آپ کا صحیح ہوگا. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی جان لیجئے کہ اگر کوئی کافرہ عورت، یعنی کافرہ، وہ اگر مسلمان کلمہ پڑھ لیتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے، اب اگر اس سے کوئی مسلمان مرد نکاح کرے گا تو یہ اس پر کوئی بات نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی. لیکن مرتد ایک ایسا طبقہ ہے، مرتد ایسے لوگ ہیں، مرتد اور مرتدہ، مرتد اور مرتدہ، ٹھیک ہے، مرتد اور مرتدہ کا نکاح یہ کسی سے نہیں ہوگا. مرتد اور مرتدہ کا نکاح مسلمان سے نہیں ہو سکتا. مرتدہ کسے کہتے؟ مرتدہ وہ عورت جو پہلے مسلمان تھی، بعد میں وہ اسلام سے نکل گئی. مرتد ایسا مرد جو پہلے مسلمان تھا، بعد میں وہ اسلام سے نکل گیا، بے ایمان ہو گیا، پھر جو ہے نا وہ کھلے عام اسلام کے خلاف بکنے لگا. جیسے کہ آج کل وسیم رضوی، اللہ اکبر، یہ تو خیر پہلے بھی تو اس کے ایمان کا کوئی ٹھیک ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن اگر پہلے بھی اگر مسلمان تھا بھی یہ بندہ، اب مسلمان نہیں رہا، یہ بندہ مرتد ہو گیا ہے. اللہ اکبر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر. تو رشتے ناتے طے کرنے سے قبل یہ سارے وجوہات، ان ساری باتوں کی طرف توجہ دینی لازم ہے، ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، پیار محبت کے چکر میں کہیں آپ جو ہے نا گستاخ نبی، گستاخ صحابہ، گستاخ اولیاء کرام کی بیٹیوں کو نہ لے آؤ. جیسے کہ آج نہیں دیکھتے لوگ کہتے ہیں چلو بھائی کیوں نہ ہم تو بیٹی لاتے ہیں نا، ہم بیٹا تھوڑے دیتے ہیں، ہم بیٹی لاتے ہیں. مگر آج بیٹیوں کا پلہ بھاری ہو گیا ہے، بیٹیوں کا پلہ بھاری ہو گیا ہے. سمجھے؟ بہو کا پلہ بھاری ہے گھر میں، ماں سے زیادہ، سسر سے زیادہ، بھائی سے زیادہ پلہ کس کا بھاری ہے؟ بہو کا، ہے نا. جو بہو کرے گی وہی ساس کو سننا پڑے گا، وہی سسر جی کو سننا پڑے گا. تو لوگ کہتے کہ ہم بیٹی کر کے لاتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، بیٹی بھی نہیں ہے. ہاں، آپ دیکھیں کہ واقع اگر آپ اس کو اپنے عقیدے میں اگر آپ اس کو ڈھال سکتے ہیں تب آپ اس سے رشتہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو اپنے عقیدے میں اگر ڈھال لے تو یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، کہیں آپ کا عقیدہ مجروح نہ ہو جائے، کہیں آپ کا عقیدہ جو ہے نا کمزور نہ ہو جائے. اس لیے ان تمام باتوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے پیار محبت کا ناطہ یہ بھی جائز نہیں ہے اسلام میں. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر قوم کی لڑکیوں کو پیار محبت کے جال میں پھنسا کر ہم اسے مسلمان بنائے، ہرگز نہیں. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر قوم کی لڑکیوں سے جو ہے نا محبت، واٹس ایپ سیٹنگ چیٹنگ لگاؤ، اس کے بعد ان کو پیار محبت میں پھنساؤ، اس کے بعد پھر جو ہے نا تھوڑا بہت دل لگی جم جائے گی، اس کے بعد وہ خود جو ہے نا میرا کہنا مانے گی. اب وہ آپ کا کہنا مانے گی، اسلام کا کہنا نہیں. خود آپ تو پکے مسلمان ہے نہیں، وہ آپ کا کہنا مانے گی اور آپ خود پکے مسلمان نہیں ہے. پھر کچھ دن گزرنے کے بعد وہ بھی آپ کے گھر میں، خود آپ کے گھر میں جو ہے نا آپ خود مورتیاں لا کے دیں گے نام کے مسلمان. اور وہ لوگ کہتے کیا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں. اب اس سے یہ بات کیا کفر سے خالی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ کفریہ جملہ ہے کہ ہم ایمان کو نہیں مانتے، ہم دین کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم حدیث شریعت کو نہیں مانتے، بس ہم انسان ہیں. اللہ اکبر، ہم انسان ہیں. تو کیا جتنے مسلمان ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے، جو لوگ قرآن پڑھتے، جو لوگ حدیث کو مانتے ہیں، وہ انسان نہیں، وہ جانور ہے؟ یہ بالکل گمراہی، کھلی گمراہی ہے.
ان باتوں سے، ان کاموں سے خاص کر مسلمان کو بچنا چاہیے۔